بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو ٹیک اوور غزہ آفٹر ریموول آف فلسطینینز، الجزیرہ نیوز۔ امریکی فوجی طیارے کے ذریعے بھارتی غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کر کے بھارت پہنچا دیا گیا اور بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو 10 لاکھ تک قرض دینے کا اعلان۔ پاکستانی نوجوان کن شرائط پر یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک خوشی کی خبر ہے۔ اور آخر میں ایک دکھ کی خبر، مذہبی پروگرام میں جانے والی 22 سالہ لڑکی کا مبینہ ریپ کے بعد قتل، لاش کے خراب حالت دیکھ کر خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ یہ واقعہ انڈیا میں ناخوشگوار واقعہ انڈیا میں پیش آیا، اس کی ڈیٹیل میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ٹرمپ ڈکلیئرز یو ایس ول ٹیک اوور غزہ اسٹرپ، اسپارکس گلوبل کنڈمنیشن۔ ٹرمپ وانٹس the states to take over the war-sheltered Gaza Strip after Palestinians are displaced to neighboring countries and develop the territory so the world's people will live there۔ تو ناظرین، یہ ہیں ٹرمپ کے معاملات۔ آگے مستقبل میں وہ غزہ میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر ورلڈ کے لوگوں نے، مسلم کنٹریز نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ says he wants the US to take over a long time ownership position and turn it into the Riviera of the Middle East۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا۔ ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا۔ ہم غزہ کو ترقی دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے، فلسطینیوں کے لیے اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے، غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو بسائیں گے۔ میں اسرائیل، غزہ اور سعودی عرب کا دورہ کروں گا۔ بہت سے ممالک جلد ہی ابراہیم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ جبکہ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کر سکے گا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے، یہ کہنا تھا سعودی وزارت خارجہ کا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر سعودی وزارت خارجہ کا موقف سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کے غزہ کا کنٹرول لینے کے اعلان پر اسرائیلی پرائم منسٹر کا سخت رد عمل۔ پرائم منسٹر انتھونی البانیز نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے انہیں شدید دھچکا لگا۔ ہم مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ حماس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ حماس کے عہدیدار سمیع ابو زہری نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو مضحکہ خیز اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ پہلے گرین لینڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں وہ خریدنا چاہتا ہوں، اب غزہ کے حوالے سے انہوں نے نیا بیان دیا ہے، تو جس پر مسلم کنٹریز نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے نیوز آئے گی تو میں ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ امریکی فوجی طیارے کے ذریعے بھارتی غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کر کے بھارت پہنچا دیا گیا۔ امریکی فوج کا ایک فوجی طیارہ C-17 کم از کم 104 افراد کو لے کر بھارت پہنچا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق حکام نے بتایا کہ یہ صدر ٹرمپ کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد تارکین وطن کو سب سے زیادہ فاصلے تک بے دخل کرنے والی پرواز تھی۔ یہ پہلی پرواز ہے جب ایک امریکی فوجی طیارے کو تارکین وطن کو امریکہ بدر کر کے بھارت پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ گزشتہ سال 1000 سے زائد ایسے غیر قانونی تارکین وطن بھارتی شہریوں کو کمرشل پروازوں کے ذریعے واپس بھیجا گیا تھا۔ پیو ریسرچ سینٹر نے
کہ 2022 کے تخمینے کے مطابق امریکہ میں 7 لاکھ سے زائد غیر قانونی وطن رہائش پذیر ہیں اور اس لحاظ سے بھارت تیسرا بڑا ملک ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 20,000 کے قریب بھارتی تارکین وطن کو جلد امریکہ بدر کیے جانے کا امکان ہے۔ بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد کو 10 لاکھ تک قرض دینے کا اعلان۔ پاکستانی نوجوان کن شرائط پر یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے تحت بیرون ملک ملازمت کرنے کے خواہشمند افراد کو 10 لاکھ روپے تک کا قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ تربیت، سفری ویزا اور رہائشی اخراجات کے مد میں دیا جائے گا اور اسٹیٹ بینک یہ قرض 21 برس سے 45 برس کی عمر کے افراد یہ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اور آخر میں ایک ناخوشگوار واقعہ جو انڈیا میں پیش آیا، مذہبی پروگرام میں جانے والی 22 سالہ لڑکی کا مبینہ ریپ کے بعد قتل، لاش کی خراب حالت دیکھ کر خواتین بے ہوش ہو گئی۔ انڈیا کے شمالی صوبہ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں ایک 22 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر ریپ کے بعد قتل کرنے اور اس کی لاش کو برہنہ حالت میں ایک نالے میں پھینکنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فیض آباد ایم پی اے بریکس ڈاؤن آفٹر دلت وومنز فاؤنڈ ڈیڈ، ہر آئیز گوٹ آؤٹ۔ فیض آباد ایم پی اے اوادھیش پرساد broke down during a press meet today and said he would resign from Lok Sabha if family of a 22-year-old Dalit woman found murdered near Ayodhya did not get justice. Ayodhya is part of the Faizabad parliamentary constituency. A video show is the Faizabad MP crying and others consoling him. Let me go to Delhi. I will resign. This matter is Lok Sabha before PM Narendra Modi. I will resign from Lok Sabha if we do not get justice. We are failing to save daughters. How will history judge us? Others say he was to ensure justice for the victim. تو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور یہ آگے دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس اور اس کی میں ویڈیو کلپ بھی لگا دوں گا، آپ ضرور دیکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ آپ اس کی لڑائی لڑیے، لڑی جائے گی، لڑائی کو آپ لڑیں گے، اس کو نیائے اس کے ہمیں جانے دو دلی لوک سبھا میں جانے دو۔ مودی کے سامنے ہم بات رکھیں گے، نیائے نہ ملا تو ہم استعفا دے دیں گے، لوک سبھا سے ہم استعفا دے دیں گے۔ ہم بچانے میں، ہم بیٹی کی جان بچانے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ اتہاس کیا کہے گا؟ ہمارے بارے میں اتہاس سینکڑوں سال بعد کیا کہے گا؟ پیتے آپ بہت لڑائی لڑے ہیں، کیسے بٹیا کے ساتھ ہی ہو گیا؟ آپ نے کتنے لوگوں کو آپ نے نیائے دلایا ہے، پھر نیائے ملے گا۔ آپ نے بڑے سے بڑے معاملے دلایا لیکن یہ تو اتہاس کا سب سے بڑا مدعا ہو گیا، سب سے بڑی گھٹنا ہے، بہت بڑی ساتھ میں ہے۔ کہاں ہو سیتا میاں، کہاں ہو؟ بس
आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, परिवार को